قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کہو کیا باہم برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ ہرگز نہیں، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. اس آیت میں علم کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور آج کی جو ہماری یہ 40-45 منٹ کی جو پریزنٹیشن ہے، اس میں بنیادی طور پہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انفو سروسز ڈپارٹمنٹ آپ کو باعلم بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کیا چیزیں ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں، کون سی سروسز ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سے وسائل ہیں جو آپ کو ریسرچ میں، اسٹڈی اینڈ ٹیچنگ میں جو ہے نا آپ کے مومد و معاون ہو سکتے ہیں. یہ آج کی ہماری جو اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، اینڈ پہ ہم اس کے آؤٹ کم بھی اسی پہ دیکھیں گے. پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو انفو سروسز ڈپارٹمنٹ کے بارے میں انٹروڈیوس کروں، ٹھیک ہے. سیکنڈ ون از ٹو انٹروڈیوس لائبریری سروسز اینڈ ریسورسز، اینڈ تھرڈ ون ٹو انٹروڈیوس ریڈنگ مٹیریل اویلیبل ان print format in RIFA libraries, and fourth one is to introduce reading material available in digital format in RIFA libraries, and sixth one is to create awareness about libraries, and last one is to promote reading habits among students and faculty. یہ objectives ہیں، اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک ہم اس کو جو ہے نا وہ ہماری جو رفا یونیورسٹی ہے اس کے پاس اس وقت 11 لائبریریز ہیں، ٹھیک ہے. عموماً ہمارے جو لوگ جس کیمپس میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ اسی کیمپس کے بارے میں ہی ان کو معلومات ہوتی ہیں، باقی جگہوں کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا کہ اور جگہوں پہ کیا ہے. تو اس میں جو پہلی ہماری لائبریری ہے وہ مین کیمپس کی ہے، اور اس میں جو زیادہ تر میٹیریل ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو انجینئرنگ، فیکلٹی آف کمپیوٹنگ اینڈ بیسک سائنسز. یہ 3 ایریاز کو جو ہے نا وہ والی ہماری لائبریری جو ہے وہ فوکس کرتی ہے. اور اس کے بعد ہماری المیزان لائبریری ہے اولڈ سپریم کورٹ بلڈنگ میں. اس میں جو زیادہ تر میٹیریل ہے دیٹ از بیسڈ آن میڈیکل سائنسز، اسپیشلی text books and reference books for the student of MBBS and postgraduate students of different disciplines of health sciences. دوسرا وہاں پہ جو بڑا ڈسپلن ہے وہ مینجمنٹ سائنسز ہے. یہ پہلے مین کیمپس میں تھا اور یہ شفٹ ہو گیا وہاں پہ المیزان کیمپس میں. تو مینجمنٹ سائنسز کا سارے ریسورسز جو ہیں، جو پرنٹ فارمیٹ ریسورسز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی المیزان کیمپس کے اندر ہے. اسی طرح تیسرا بڑا ڈسپلن جو ہے وہ میڈیا سائنسز ہے، ٹھیک ہے. میڈیا کے آگے 2 ڈسپلن ہیں، پروڈکشن، براڈ کاسٹ جرنلزم اور میس کام. یہ 3 ایریاز کو جو ہے کہ ریسورسز کو یہ وہی والی لائبریری ہے. اور ایک اور وہاں پہ ڈسپلن ہے میڈیکل ایجوکیشن. اس میں ورکشاپس بھی ہیں اور ایم فل لیول کی وہاں پہ ڈگری بھی آفر کی جاتی ہے. ان سے ریلیٹڈ جتنا مٹیریل ہے وہ بھی اسی لائبریری کے اندر جو ہے وہ بیس کر رہا ہے. اس کے بعد ہماری یہ سٹی کیمپس لائبریری ہے، جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں. اچھا، اس سے پہلے یعنی تقریباً 1 سیمسٹر پہلے تھا ری ہیب سائنسز کا سارا میٹیریل بھی المیزان کیمپس لائبریری میں تھا. تو اب اس کی سچویشن یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ سٹی کیمپس میں آ گیا اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ویسٹ کیمپس میں چلا گیا.
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ ڈینٹل سائنسز، ریہیب سائنسز اور فارماسیوٹیکل سائنسز، یہ 3 ڈسپلنس کو خواہ انڈر گریڈ لیول کے ہوں یا پوسٹ گریڈ لیول کے ہوں، ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، اور ان کا سارا پرنٹ مٹیریل جو ہے وہ اس لائبریری کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ریلوے ہاسپٹل لائبریری ہے. یہ گرچہ سائز کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن کلیکشن کے اعتبار سے یہ ہماری پوری یونیورسٹی کے اندر کلینکل سائنسز کی سب سے بڑی کلیکشن جو ہے یہ ریلوے ہاسپٹل لائبریری میں ہے. اور اگر آپ سے ریلیٹڈ کوئی مٹیریل ہو جیسے آرتھوپیڈکس اسپیشلی، تو آرتھوپیڈکس کا سارا جو مٹیریل ہے یہ بھی ریلوے ہاسپٹل لائبریری کے اندر موجود ہے. اس کے بعد پھر ہماری وش کیمپس لائبریری آ جاتی ہے. وش کیمپس لائبریری کے اندر اگین وہاں پہ ریہیب سائنسز، مینجمنٹ سائنسز کا بھی کچھ پورشن ہے، اور کمپیوٹنگ سائنسز، اس کا بڑی کلیکشن وہاں پہ چلی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش اور سائیکالوجی، اس کے اوپر میٹیریل جو ہے یہ بھی وش کیمپس لائبریری کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ہماری 3 لائبریری جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہے. ایک جوہر ٹاؤن والا کیمپس ہے، ڈرائیونٹ روڈ والا ایک کیمپس ہے، اور ایک نیا کیمپس جو ہے وہ ایگزیکٹ مجھے اس کی لوکیشن کا پتہ نہیں وہاں بن رہا ہے. تو تینوں کے اندر لائبریریز جو ہیں یہ موجود ہیں. ہاں، ایک ویٹرنری سائنسز، کالج آف ویٹرنری سائنسز، یہ چوتھی لوکیشن ہوگی وہاں پہ. تو ویٹرنری سائنسز کی ساری کلیکشن جو ہے یہ بھی ڈرائیونٹ روڈ پہ جو ہے والی لائبریری میں موجود ہے. ایک ہمارا کیمپس جو ہے وہ راس الخیمہ ہے، وہاں پہ ڈینٹل سائنسز جو ہے نا وہ ساری کی ساری، اس میں کوئی اور ڈسپلن جو ہے وہ نہیں ہے. مین کیمپس میں جو فیمیل ہاسٹل ہے اس کے اندر بھی ایک لرننگ ریسورس سینٹر ہے. جو بچیاں کسی بھی ڈسپلن کی ریزیڈنٹس ہیں وہاں پہ ایز اے ہاسٹلائٹ رہ رہی ہیں، تو ان کو ہم ریڈنگ فیسلٹی اور ریڈنگ فیسلٹی کے ساتھ ساتھ ان کے ایریا کی جو ریفرنس بکس ہیں یا ٹیکسٹ بک وہ وہاں ایز پر ڈیمانڈ جو ہے وہ وہاں ان کو فراہم کرتے ہیں. یہ انٹروڈیوس کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان لائبریریز میں ہماری جو بونافائڈ فیکلٹی ہے اور بونافائڈ اسٹوڈنٹس ہیں، دے کین ایشو بکس اینڈ دے کین ریٹرن بکس ایٹ اینی لوکیشن. یعنی ایک ایکسٹرا یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے ایشو کروائی ہے آپ لاہور چلیں گے تو آپ لاہور بھی اس کتاب کو واپس کر سکتے ہیں. اگر لاہور کا کوئی بندہ ہے اسے یہاں کتاب چاہیے تو کسی بھی لائبریری سے وہ کتاب ایشو کروا سکتے ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ وہ ہمارا بونافائڈ فیکلٹی ممبر ہو اور بونافائڈ اسٹوڈنٹ ہو. اس کے علاوہ ہم ایشو نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑی سروس ہے کہ آپ کسی بھی جگہ سے ایشو کروائیں اور کسی بھی جگہ پہ وہ کتاب لیں وہ واپس کریں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. پہلے اس کا میں نے ذکر کیا وہ پرنٹ میں فارمیٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں کہ اب ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہے. یہ کسی لوکیشن، یہ لوکیشن باؤنڈیڈ نہیں ہے. یو کین ایکسیس، یو کین اویل دیز ریسورسز فرام اینی ویئر. یہاں تک کہ آپ اپنے بیڈ روم سے بھی ان کو اگر آپ ایکسیس کرنا چاہیں، آپ گھر سے ایکسیس کرنا چاہیں، آؤٹ آف دا کنٹری اس کو ایکسیس کرنا چاہیں تو یو کین ایکسیس. ٹھیک ہے. یہ ایک فیسلٹی جو ہے نا وہ اچھا. اس کے اندر سب سے پہلی جو پہلے میں ان چیزوں کو انٹروڈیوس کراتا ہوں پھر میں سروسز کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اس میں آن لائن ریسورسز جو ہمارے پاس ہیں اس میں انگلش اور سوشل سائنسز کے کو ملینز کے حساب سے ہمارے پاس آرٹیکلس ہیں. ٹھیک ہے. اگر نیٹ آ گیا تو میں کوشش کروں گا کہ نیٹ پر آپ کو آن لائن بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ دکھا سکوں. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ 13 ڈیٹا بیسز ہیں جن کے اندر بکس بھی ہیں، رپورٹس بھی ہیں، ڈاکومنٹس بھی ہیں، اور زیادہ تر اس کے اندر جرنلز ہیں. ہمارے پاس اس وقت 4500 سے زائد جرنلز ہیں جو جن کی فل ایکسیس ہے. امپیکٹ فیکٹر ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس میں مختلف ڈسپلنس کی ہیں. نیٹ آ جاتا تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ فزیوتھراپی کے اس میں جرنل جو ہیں وہ کون سے ہیں. ٹھیک. اسی طرح بکس جو ہے نا اس میں جو میجر ڈیٹا بیسز ہیں اس میں جے اسٹور ہے. جے اسٹور کے اندر کوئی 1200 سے زائد جو ہے وہ جرنلز ہیں. اسی طرح
ای بریری ہے. ای بریری کے اندر 50,000 سے زیادہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں بکس ہیں. آپ اس کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, اپنی شیلف مینٹین کر, اپنی لائبریری اس کے اندر آپ مینٹین کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر جو ہے بے پناہ اس کے جو ہے وہ فیچرز ہیں. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کوشش کریں گے کہ جو آپ کے کام کے اس کے اندر ڈیٹا بیسز ہیں اس کی آپ کو ایک الگ ٹریننگ میں کرواؤں تاکہ آپ ان کو ایزیلی ایکسیس کر سکیں. ای بریری کے اندر جو ہے وہ جب آپ اپنا ڈسپلن سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ملٹیپل آپشنز کے ساتھ وہ سرچ کی آپشن دیتا ہے. آپ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. ایک کتاب دیکھیے, آپ چاہیں کہ اس طرح کی اور کون کون سی کتابیں ہیں تو فائنڈ سملر کا اس کے اندر آپشن ہے. آپ پوری کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پرنٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر اس کتاب کی سائٹیشن اینڈ نوٹ میں لے جانا چاہیں یا کسی اور سافٹ ویئر میں لے جانا چاہیں تو اس کو بھی یہ ای بریری جو ہے یہ سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ پرانی کتابیں ہیں, آپ اس کو لیٹسٹ کتابیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملیں گی اور ڈیلی بیسس پہ یہ اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے جو بھی پیچھے کام کرنے والے ہیں جو بھی نئی کتاب آتی ہے وہ اس کے اندر وہ ایڈ کرتے ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے فزیالوجی کی فیکلٹی کو بریفنگ دے رہا تھا تو انہوں نے نا ویسے ہی کہا جی کہ آپ فلاں کتاب تلاش کریں. تو وہ ہم نے کتاب تلاش کری تو وہ کتاب اس میں مل گئی. کہنے لگے کہ میں کچھ 6 ماہ سے یہ کتاب تلاش کر رہا تھا, مجھے مارکیٹ میں مل رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں یہی ہمارا رونا ہے, یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں اپنے جیب میں پڑے ریسورسز کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم کیا ہوتا ہے بعض کا اینک جیب کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور ہم دوسروں سے ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا پینسل اپنی جیب کے لگی ہے اور دوسرا کہے ذرا اپنی پینسل بھیج دینا. کیوں کہ ہمیں اپنے ان ہینڈ ریسورسز کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے. تو آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس میں میں اگر یہی احساس اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے اور آپ ان کو کیسے اویل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے سکسیزفل پریزنٹیشن. اچھا, اس کے اندر پھر وائلے انٹر سائنس ہے. وائلے انٹر سائنس بھی ایک بڑا ڈیٹا بیس ہے. یہ اس کے اندر 700 سے زیادہ جو ہے وہ ہیلتھ سائنس ریلیٹڈ جرنلز ہیں, جس میں ری ہیب کے بھی ہیں اور ری ہیب سے ریلیٹڈ جو ادر ڈسپلنز ہیں میڈیکل کے ان کو بھی آپ اس کے اندر سرچ بھی کر سکتے ہیں. اس میں بکس بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں. اچھا, اسی طرح اسلامک ریسورسز ہیں. آپ لائف اینڈ لیونگ کے حوالے سے کوئی چیز دیکھنا چاہیں, تفاسیر موجود ہیں, احادیث کی کتابیں موجود ہیں اور ادر جو ہے وہ تحقیقی مواد جو ہے وہ اس لوکیشن پہ موجود ہے. اس کے بعد پھر آل جرنلز ایٹ ون پلیس. اب یہ میں نے جن 13 ڈیٹا بیسز کا ذکر کیا ہے تو ہر ڈیٹا بیس کے الگ الگ جرنلز ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ ہر ڈیٹا بیس کو آپ ایکسیس کریں اور وہاں سے جرنل جو ہے نا وہ نکالیں, تلاش کریں. ہم نے یوزر کی فیسلٹی کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ سارے جرنل کو ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے نا وہ پلیس کروا دیا اور وہ سرچیبل پلیٹ فارم ہے. جسٹ آپ آل جرنلز ایٹ ون پلیس پہ جائیں, کلک کریں اور آپ لکھیں ری ہیب سائنسز تو جسٹ سنگل کلک سے نیچے ان تمام جرنلز کی لسٹ آ جائے گی جو ری ہیب سے ریلیٹڈ ہے. آپ فارمیسی لکھیں تو کرتا یہ کیا ہے کہ تمام ڈیٹا بیسز سے اٹھا کے وہ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک فیسلٹی کریٹ کی ہے کہ تاکہ آپ جگہ جگہ پہ نہ جائیں بلکہ آپ ایک پیج کے اوپر ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رفا ریسرچ ریپوزٹری. اس کے اندر رفا کی جو فیکلٹی ہے یا رفا کے لوگ اگر کوئی پیپر لکھتے ہیں ان کو پیپر چلتا ہے تو ان پیپرز کو اس کے اندر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور جن کے اپلوڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں ایکسیسیبل ہوتے ہیں. کوئی بھی آدمی اس پیپر کو پڑھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, آگے اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. تو اس کے اندر بھی وہ تمام آپ کو آرٹیکل جرنل نظر آئیں گے جو آپ نے اس میں اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے ہر فیکلٹی میں ایک کوآرڈینیٹر بنایا ہے اور اس کوآرڈینیٹر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی فیکلٹی کے آرٹیکل لے اور اس کے اندر اپلوڈ کرے.
اس میں ابھی بہت زیادہ میرا خیال ریہیب کے شاید اس میں ہیں. ہاں اس میں ایک ٹریننگ ہماری ہو چکی ہے لیکن وہ 2 سال پہلے بھی تھی. کوئی بات نہیں، اب ہم دوبارہ ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ جو بھی کوآرڈینیٹر ہے وہ تمام تب ہوتا کیا ہے جب کبھی آپ کو پروموشن کے لیے ضرورت پیش آتی ہے تو خود آپ کے اپنے ریکارڈ میں وہ آرٹیکل نہیں ہوتا، تو پھر آپ مارے پھرتے ہیں، کبھی اس لائبریری جاتے ہیں، کبھی اس لائبریری جاتے ہیں، کبھی اس کی محنت کرتے ہیں. تو یہ بڑی سہولت ہے. اور اس میں ہم نے یہ بھی کروا دیا ہے چانسلر صاحب سے کہ جس کا آرٹیکل اس میں پڑا ہوگا نا اس کو پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہیں سے کلک کریں گے، آپ کا آرٹیکل دیکھیں گے اور آرٹیکل دیکھ کے اس کو ویلیوٹ کر کے آپ کے نمبر لگ جائیں گے کہ اس میں آپ مین آتھر ہیں، آپ کو آتھر ہیں، آپ جوائنٹ آتھر ہیں، یا آپ کا کیا رول ہے، آپ کے کتنے نمبر اس میں جو بنتے ہیں. تو یہاں پہ جو پڑا آرٹیکل ہے وہ ایز اے ڈاکومنٹ جو ہے نا، ایز اے پروف جو ہے نا وہ. اچھا، اس میں جو ہمارے پبلش آرٹیکلز ہیں وہی ہم کر سکتے ہیں اپلوڈ؟ صرف نہیں، اگر ان پبلشڈ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس میں لکھا ہوگا تو ان پبلشڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کی پروموشن میں ریکوائرمنٹ پبلشڈ ہے تو یہاں ان پبلشڈ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ویسے جو ان پبلشڈ ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، کاپی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. کوشش کریں کہ وہ کہیں نہ کہیں پبلش ہو جائے. اس کے بعد اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ڈیفائن میڈیا ہے، اس میں جو ہے یا اس کو آگے چل کے ہم بات کر لیتے ہیں، آگے بھی کا ذکر آئے گا. اچھا، اب ایک اور سروس ہے اوپیک. عموماً کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ایک آپ نے پنجابی کا محاورہ سنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ پنجابی کا محاورہ یہ ہے، وٹی کہتے ہیں 2.5 kg کو. پتہ نہیں جو پنجابی بولنے والے وہ سبھی ہیں کہ نہیں. وٹی جو ہے نا یہ لفظ بولے تھے، اس کا مطلب 2.5 kg 2.5 kg. تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے اس کا ویٹ ہے تولوں میں، اور سر کا وزن کیا ہے کیجیز میں. تو کہتے ہیں جی یہ تولے کی زبان نہیں ہلاتے اور وٹی کا سر ایسے مارتے ہیں لوگ. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے ریسورس یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اپنا وقت اور ریسورسز ضائع کرنا ہے. کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اسپیشل جائیں گے جہاں فون پڑا ہے وہاں سے فون بلائیں گے لائبریری والوں کو، یہ لائبریری میں فلاں کتاب ہے، یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ میں کون بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ کون بات کر رہے ہیں، اپنا تعارف کریں. بس یہ میں نے فون کیا تھا، میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کتاب ہے آپ کے پاس. اچھا، اس کلچر کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے یہ فیسلٹی آپ کے اسمارٹ فون پہ بھی دی ہے، یہ آپ کے بیڈ روم میں بھی یہ فیسلٹی ہے اوپیک کی. یہ میں نے جن 11 لائبریریز کا ذکر کیا ہے، ان تمام لائبریریز کا کمپلیٹ ڈیٹا آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے دنیا میں کہیں بھی اسمارٹ فون پہ بیٹھ کے آپ یہ catalog.rifa.edu.pk پہ جائیں تو آپ کو یہ پورا فل فلیجڈ ایکسیسیبل ہے. آپ جب اپنی مطلوبہ کتاب اس میں سرچ کریں گے، اس کتاب کا سٹیٹس ملے گا آپ کو کہ یہ لائبریری میں موجود ہے یا کسی کو ایشو ہے. ایشو ہے تو یہ کب واپس آنی ہے، یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. بلکہ آپ اگر ایشو ہے کسی کو، یو کین ہولڈ دس بک. آپ گھر سے بیٹھے آپ ہولڈ پہ جائیں اور وہاں پہ اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈالیں، آپ اپنا جو ہے نا CMS یا اپلائی نمبر ڈالیں اور کہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ جب بھی واپس آئے، یہ 1 ہفتے تک ایشو نہ ہو جب تک میں لے نہیں لیتا. ٹھیک ہے. یہ فیسلٹی ہم ریزرویشن کی، یو کین ریزرو اینی ریسورس دیٹ از ایشوڈ ان دا نیم آف اینی ادر پرسن. ٹھیک ہے. تو آپ یہ اچھا، اس میں 2 چیزیں، ایک اور اس میں کہ بھی بے شمار فیچر ہے، کوئی ایک فیچر نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک کتاب دیکھی ہے، شیلف پہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک. آپ کہتے ہیں کہ اس شیلف پر اور کون سی کتابیں، آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے ہمارے پورے شیلف کو ایکسس کر سکتے ہیں. آپ اس طرف کو نیکسٹ کریں تو اس طرف کی کتابیں آپ کو اس کا ٹائٹل دکھائی دے گا، آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی. آپ اس طرف جائیں تو آپ کو اس طرف کی ساری کتابیں جو ہے نا
اگر یہ نیٹ چل جاتا تو میں آپ کو یہ تماشا بھی کر کے نیٹ چل رہا ہے تو چلے پھر یہ 2-3 یہ نوٹ کر لینا اپنے شاید شکیل صاحب آپ کہ ایک ہم لائبریری دیکھیں گے، ایک جرنلز دیکھیں گے، ایک ہم جو ہے نا یہ اوپیک جو ہے. اچھا ان پہ بات ہو گئی ہے. اچھا یہ ایک ڈسکوری کا اس میں ایک آپشن ہے، اس کو بھی ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتابیں، آرٹیکلس، جرنلس، ٹھیک ہے، اور پرنٹڈ بکس اور ڈیجیٹل بکس، یہ ساری کی ساری ایک ہی پیج کے اوپر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو کچھ ہماری آئی پورٹل پہ لائبریری میں ہے ڈیجیٹل فارمیٹ میں یا پرنٹڈ فارمیٹ میں جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی پیج کے اوپر آپ کو دکھائے. تو اس کی طرف بھی جو ہم چلتے ہیں. اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو آپ سے یہ چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ آسک کوئری ہے. آپ کو کوئی آرٹیکل چاہیے، پہلے ہم نے آپ کو سرفس یوز سے لیپ آن لائن کی، اب ہم لیپ آن لائن کے بجائے آسک کوئریز کا آپشن ہے. اس میں آپ کلک کریں، اپنا CMS یا امپلائی نمبر ڈالیں، اپنا ای میل ڈالیں اور اپنی کوئری جو ہے نا پٹ کر دیں. آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ آرٹیکل چاہیے، ساتھ لنک ڈال دیں. ٹھیک ہے، آپ نہیں ہے تو آپ جسٹ کہیں گے کہ یہ ایک ٹائٹل آرٹیکل ہے، یہ مجھے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا لنک نہیں ہے تو وہ ہمیں آ جاتی ہے اور آپ کو فوراً رسپانس آتا ہے، جیسے بینک سے آتا ہے نا کہ آپ کی یہ کوئری موصول ہوئی ہے اور اتنی دیر میں، تو اس میں آ جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم آپ کو رسپانس کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم عموماً 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ کے اندر اندر اگر وہ چیز اویلیبل ہے تو ہم فوری طور پہ رسپانس کر دیتے ہیں اور آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ وہ آرٹیکل یا بک جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جسٹ اس آپشن کو کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ ہمیں، تو ہمارے چاروں کیمپسز کے اندر جو ہے نا ہم نے انفارمیشن ایڈوائزر اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں جس سے ریلیٹڈ ری ایپ کی جو کوئری ہے وہ بیک وقت جب 3 جگہوں پہ ہٹ ہوتی ہے. یعنی سٹی کیمپس اس کو ایڈریس کرتا ہے کیونکہ یہاں ری ایپ ہے، ویسٹ کیمپس اس کو ایڈریس کرتا ہے کیونکہ وہاں بھی ری ایپ ہے، اور لاہور کیمپس اس کو ایڈریس کرتا ہے کیونکہ وہاں پر بھی ری ایپ ہے. تو وہ ایک دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کون اس کو پہلے جو ہے نا وہ رسپانس جو ہے نا وہ کرے. جیسے یہ کریم والے نہیں کہ جو پہلے کلک کر لے گا وہ جو ہے نا وہ تو یہ جو ہے نا یہ ایک سروس ہے، یہ مطلب ہے کہ آپ کو یہ بھی اویل کرنی چاہیے. یہ اسکائپ کی ہمارے تقریباً آلموسٹ سارے کیمپس ہیڈ جو ہیں وہ اسکائپ پر سارا دن اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کو فون، موبائل فون، ای میل کی بجائے اگر آپ اسکائپ پہ آپ آنا چاہیں تو اسکائپ پر بھی ہم جو ہے نا وہ فوٹو رسپانس کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں یہ مین کیمپس سے کوئی کوئری تھی ان کی طرف سے آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے اسکائپ پہ جو نا، تو اب میں یہ مس کال ہے، میں اس کلاس کے بعد ان کو رسپانس کروں گا کہ میں کلاس کے اندر بٹن تو بٹن وہی ہے اسی نیٹ چل رہا ہے. جہاں پہ ہم تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ آخری بات ہے، اس کے بعد پھر ہم پریکٹیکل پہ چلیں گے. ایک حدیث ہے کہ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے یہ لے لینا چاہیے. اور ایک بات یہ اس کے اوپر میں آج کل اپنی فیکلٹی کو، بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک میڈیا ٹاک بھی کی ہے اس کے اوپر. اس وقت ایک ہم سب کے لیے نا بہت بڑا جو ہے نا وہ لمحہ فکری ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی ہم غور کریں ری ہیپ سائنسز میں اتنی کتابیں ہیں جو مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہیں. کوئی ہے ٹائٹل ری ہیپ سائنسز کا؟ کوئی ٹائٹل کو ایز اے ٹیکسٹ بک یا ریفرنس بک پڑھایا جاتا ہو کسی مسلمان کا لکھا ہو؟ MBBS میں چند ایک کتابیں ہیں، مشتاق کی ہے یا انصاری، الیاس انصاری کی ہے، لیکن وہ بھی اس پائے کی نہیں ہے کہ وہ کتابیں دوسرے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہیں. اسی طرح ڈینٹسٹری کے اندر کوئی کتاب نہیں ہے
फार्मेसी के अंदर 2 टाइटल हैं, 63 टाइटल इसमें से जो मुसलमानों के लिखे हुए हैं, और वो भी पकड़ दकड़ की हुई है, कुछ उस क्लास से पकड़ा कुछ उस क्लास से। इस वक्त जो मेरी फिक्रमंदी है वो ये है कि ये सारा मटेरियल जो है ना वो इंडिया से आ रहा है, हर किताब इंडिया से आ रही है। इंडिया के खिलाफ 70% बजट हम अपना डिफेंस पे लगा रहे हैं, 70%, बल्कि लोग तो इससे भी ज़्यादा कहते हैं, लेकिन मुहतात अंदाज़ा ये कि 70% टोटल बजट का जो पाकिस्तान का है वो हम है, चलो हम 70 कर लेते हैं, कम कर ज़्यादा तो नहीं कर रहे, 70% भी कम नहीं है कि आप 100 में से 70 रुपये जो हैं वो इंडिया के खिलाफ लगा रहे हों, और 30 रुपये पूरी कौम का इलाज है, एजुकेशन है और हेल्थ है, सारी चीज़ें उसके ऊपर आप खर्च रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आपके जो वीडियो शॉप्स हैं उसके ऊपर 99% वीडियोस जो हैं वो इंडिया की हैं, और आपकी जो किताबें हैं ये 60 से 70% पे अब चली गई हैं, जो इंडिया से जो है ना इम्पोर्ट हो गया है, और ये बड़ी फिक्रमंदी वाली बात है। और मैं तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं लोगों को गैरत दिलाता हूँ कि भाई पकड़ पकड़ के लिखो, लिखना तो शुरू करो ना, कुछ चीज़ें जनरेट करो, अपनी जनरेट करेंगे, क्योंकि मैं देखें ये जो अल्लामा इकबाल ने शेयर कहा ना कि वो इल्म के मोती किताबें अपने आवा की जो देखें उनको लंदन यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, ये की कौन सी किताब है जो गफूर साहब, ये इब्ने सीना की किताब थी, कौन सी, अल कानून के नाम से, अल कानून, इसका मैंने नुस्खा मंगवाया है, ये अरबी या फारसी में है, उधर अल मीज़ान लाइब्रेरी में पढ़ा है। ये किताब 250 साल तक जो है ये यूरोप के मेडिकल कॉलेज में एज ए टेक्स्ट पढ़ाई गई है। सिर्फ ये किताब नहीं, और भी इब्न हैशम की किताबें हैं, जाबिर बिन हयान की किताबें। अब उलट है, अब पूरे MBBS में कोई किताब किसी मुसलमान की नहीं है, रिहैब साइंसेस में किसी मुसलमान की नहीं है, फार्मेसी में किसी की नहीं है। तो हमें इस पर जो है ना वो सोचना चाहिए, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि उन किताबों को रिप्रोड्यूस कर लें? हम उस देखें ना, रिसर्च तो यही है कि आप देखें, नेट से देखें, वहाँ किताबें 4, 5, 8, 10 किताबें कंसल्ट करें, और कंसल्ट करके आप एक चीज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने कॉन्टेंट से ना डेवलप करेंगे तो आगे चल के देखेंगे कि आप जब आपके हौसला बढ़ेगा तो आप और चीज़। मैंने कई लोगों को इस पर तैयार किया, मैंने कई लोगों को किताबें छुपवा के दी हैं। ठीक है, एक एमरजेंसी ट्रीटमेंट की किताब थी हमारे सर्जरी की, उनके बच्चे ने लिखी, मैंने उनको रेयर से छुपा, और ये भी मैं मज़ीद करता हूँ, आप किताब लिखें रेयर और HC आपको फ्री छाप के रहेगा, लेकिन आगे तो बढ़े करना सकता। तो बहरहाल मेरी गुजारिश सिर्फ ये थी कि इल्म जो है ये मोमन की मिरास है, ये जहाँ से भी मिले हमें ले लेना चाहिए। यानी उन्होंने शर्म महसूस नहीं की, हमारी किताबें चोरी करके ले गए और चोरी करके वो पढ़ाते रहे, और आज वो उनकी किताबें जो है ना हमारे ऊपर मुसल्लत है। मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ 5 लाख रुपया हम डेंटिस्ट्री के जर्नल्स पे लगा रहे हैं। आपके जर्नल जो है ये अच्छे खासे, आपके रिहैब साइंसेस का एक जर्नल है 2.5 लाख रुपये का एक जर्नल है, और वो अपने जर्नल से हम पैसा हमसे कमा रहे हैं, और हम लोग हैं कि जो है ना उनके गुलाम भी बने हुए हैं, और उनकी किताबें भी प्रमोट कर रहे हैं, और उनकी चीज़ें जो अपना पैसा भी उनके ऊपर जमा कर रहा है। इसलिए अज़राए मेहरबानी, आप तमाम हज़रात टीचर हैं, आप ख़ुद भी इस पर तवज्जो दें, और अपने स्टूडेंट्स को भी इसके ऊपर जो है ना वो उकसाएँ, उभारें, उनको मोटिवेट करें कि वो भी कोई ना कोई चीज़ें जो है ना लेकिन बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है, अगर उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो तो वो बड़े अच्छे अंदाज से जो है ना वो चीज़ें। इस्लामी जमीयत तलबा से आप लोग वाकिफ़ होंगे, इस्लामी जमीयत तलबा के नोट्स जो हैं हर मेडिकल कॉलेज के अंदर वो क्या करते हैं, वो किताबें या टीचर से मिलकर जो टीचर्स के नोट्स हैं उनको कंपाइल कर देते हैं, स्टडी एड प्रोजेक्ट और करके, और वो किताबें जो है ना मुझे आज भी याद है, ज़री उसके फैसलाबाद के अंदर पंजाब मेडिकल कॉलेज के जो नोट्स हैं ये और सूबों के मेडिकल कॉलेज भी उनसे मंगवाते हैं, और वो उनसे अर्निंग करते हैं। हमारे जो ED साहब थे, ये NED यूनिवर्सिटी में थे, तो किसी ने केस कर दिया उनके ऊपर कि आप ये किताब जो है ना वो छपवा नहीं सकते, आपने कॉपी, इन्होंने अदालत से ये केस जीत लिया। ठीक है, उन्होंने कहा हम क्यों नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो बहरहाल ये
اس میں کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریسورسز جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، آپ ان کو ایکسیس کریں، ان کو اویلیبل کریں، ان کو استعمال کریں، ان کو یوز کریں، اور جہاں آپ کمی محسوس کریں، آپ کہیں گے یہ ریسورسز ہمارے کام کے نہیں ہیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم ان کو ریپلیس کریں گے اچھے ریسورسز کے ساتھ۔ ایک اور کام جس کا یہاں پہ پتہ نہیں کیوں ذکر نہیں ہوا، سبجیکٹ گائیڈس۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ جتنے بھی کورسز پڑھا رہے ہیں، انڈر گریڈ کے یا پوسٹ گریڈ کے، اس وقت پوسٹ گریڈ کے ہمیں 3 ڈسپلنس کی آؤٹ لائن ملی ہے، جس کے بارے میں ہمیں جو تازہ ترین اطلاع یہ آئی ہے کہ وہ بھی چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے NLPT ہے یا CPTT ہے جو جی ریسنٹلی چینجز ہے سلیبس۔ اچھا، ان کی کورس گائیڈ ہم نے ڈیولپ کی، 33 کورس آپ جو ہے نا وہ آفر کر رہے ہیں، ہر MPhil کے اندر آپ 11 کورس آفر کرتے ہیں، اور اس میں ڈپلیکیشن بھی ہے، جیسے ریسرچ جو ہے یہ ہر ایک میں آپ پڑھا رہے ہیں، اور میں خیال ایک جیسی ریسرچ ہی پڑھاتا سب کو، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اگر نکال دیں تو یہ 30 کورس آپ کے بچتے ہیں، ان کے اوپر ابھی ہم اس وقت کام کر رہے ہیں۔ انڈر گریڈ کے ہم نے زیادہ تر بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے آرتھوپیڈکس کا، کنزیالوجی کا، سب کی گائیڈس بنی ہوئی ہیں۔ اس گائیڈس کے اندر کیا ہے، بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ کو یا ایک ٹیچر کو اپنے کورس سے متعلق جو کچھ چاہیے، مطلب آؤٹ لائن ہے، اس کی ٹیکسٹ بک ہے، اس کی ریفرنس بک ہے، اس سے ریلیٹڈ جرنلز ہیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی آرگنائزیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی یوزفل لنک ہے، وہ سارے کے سارے ہم نے ایک پیج کے اوپر پرووائڈ کر دیے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی، اور یہ پاکستان کی چند یونیورسٹیز ہیں جو یہ سروس فراہم کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی ابھی میں نیٹ پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی کون کون سی۔ آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر ٹیچر جو کورس پڑھا رہا ہے، اسپیشلی جو کمنگ سیمسٹر کے اندر جو ہے نا جو آفر ہو رہے ہیں، آپ پرائورٹی کے اوپر جو ہے نا ان کورسز کو دیکھیں۔ اگر آپ ان کورس دیکھیں، ہم نے بنایا ہے اپنی سوچ کے مطابق، وی آر ناٹ ٹیچرس، وی آر ناٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ہمیں تو بینگ اے لائبریری پروفیشنل جو چیزیں ملی ہیں ہم نے وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ اگر کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے یار یہ آؤٹ لائن اس کی ہے ہی نہیں، ہمیں جہاں سے ملی ہے ہو سکتا ہے اس نے ہمیں غلط دی، ہو سکتا ہے ہمارے انفارمیشن ایڈوائزر نے وہ غلط انفارمیشن ڈال دی۔ یو اینڈ یور اسٹوڈنٹس آر دا بیسٹ جج کہ آپ اس کو دیکھیں گے آئدر دیز ریسورسز آر آپ کسی کام کے ہیں یا جسٹ ہم نے ایسے آپ کا وقت جو ہے نا وہ ضائع کرنے کو۔ آپ کا فیڈ بیک جو ہے اس کی روشنی میں ہم ان ریسورسز کو اپڈیٹ کریں گے، کیونکہ اس وقت ہم اپڈیشن کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کی ہمارے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی، اور اگر آپ یہ خدمت کریں گے تو یہ آپ کے لیے اور آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی سروس ہوگی، اور اس سے جو ہے نا وہ استفادہ کر سکیں۔